الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو احکام کا پابند بنایا ہے۔ غیر مذہبوں کی طرح یا دیگر فرقہ باطلہ کی طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یوں ہی نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اگر ہم فرائض اور واجبات سے ہٹ کر بات کریں نوافل کی، تو ان نوافلوں میں بھی اللہ رب العزت نے اتنی آزادی ہمیں نہیں دے رکھی کہ ہم اپنی مرضی سے جب چاہے جب کریں۔ اب مثال کے طور پر آپ پر کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے فرض کی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ سال بھر زکوٰۃ دیتے رہیں تو یہ آپ کا زکوٰۃ کا سال بھر دینا جو فرض سے باہر ہوگا اس کا تعلق فرض سے نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے آپ کو کسی بھی معاملہ میں ایسا آزاد نہیں چھوڑا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ میں نفلی عبادات ہے جب میرا جی چاہے میں کروں تو ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے دن میں کچھ اوقات ایسے متعین کر دیے ہیں کہ آپ ان موقعوں پر نفلی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو ہم قرآن پاک کی ایک دیگر آیت پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیرے ہی بندے اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے مالک ہونے کا ثبوت تو دیا ہی دیا، ساتھ ساتھ ہم سے اپنی عبدیت کا اقرار کروایا ہے کہ ہم اس کے غلام ہیں۔ تو غلام کا تقاضا یہی ہے کہ مالک جب کہے، جیسا کہے، اس پر عمل کیا جائے۔ تو ایسے ہی ابن قریب ہمارے ساتھ میں بقرعید کا موقع آنے والا ہے، جس میں ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی جانور پیش کرتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں پر اس میں اپنی نیتوں کو درست کریں، اللہ کی رضا کے لیے جانور کو خریدیں، اس سے قلبی وابستگی پیدا کریں اور اس کے ساتھ میں اپنا ایک تعلق قائم کریں، تاکہ ذبح کے وقت میں آپ کو اس کی جدائی کا غم ہو۔ یوں نہیں شوقیہ کہ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو جانور خرید کے لے آئے تاکہ لوگ دیکھیں، آپ کے جانور کی تعریف کریں، آپ تعریف کے مستحق۔ تو یہ تمام چیزوں سے پرے ہٹ کر ہمیں اللہ کی رضا کے لیے جانور کو خریدنا چاہیے اور اس سے اپنی قلبی وابستگی قائم کرنا چاہیے، اس کے ساتھ میں محبت کا معاملہ اولاد کی طرح اس کو دیکھنا چاہیے، اس سے اپنا ایک قلبی تعلق ایسا قائم ہونا چاہیے جیسا کہ ہمارا اولاد کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ چونکہ اگر ہم قربانی کے پس منظر کو دیکھتے ہیں تو یہ قربانی کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذات کے ساتھ میں منسوب ہے، اور اللہ رب العزت کو آپ کی ادا اس قدر پسند آئی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کے اس حکم کو جو خواب کے ذریعے دیا گیا تھا، اسے پورا کرنے کے لیے آپ نے اپنے لڑکے کو پیش کیا تھا، جو کہ خواب میں نشانی دی گئی، بتائی گئی تھی۔ تو اسی کی نسبت سے ہم یہ جانور قربان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم قربانی کرتے ہیں، کیوں کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور اس کے اندر صحابہ نے پھر ایک سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہمیں اس میں کیا اجر ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت ایک بات بتائی کہ جو جانور آپ خریدتے ہیں اس جانور کے ہر بال کے عوض میں اللہ رب العزت نیکی عطا کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بال نہیں، اون نما ان کی کھال ہوتی ہے، تو اب ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت بھی ویسی ہی وسیع و عریض ہے، اس لیے اس کے جسم پر بال ہو یا اون ہو، جس قدر ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو اس مقدار میں اجر عطا کریں گے۔ اب ہم مسلمانوں کو سوچنا یہاں پر یہ چاہیے کہ ہم قربانی، ایک تو ہم اپنے اخلاص کا معاملہ کریں، نیتوں کو درست کریں، اپنے اخلاص کے ساتھ میں اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اب ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت نے اوقات متعین کیے، ان اوقات میں ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ اب اوقات کیا ہے؟ خود اگر ہم حدیث کو دیکھیں، وضاحتاً یا اشارتاً یا کنایتاً، دلالت النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ بخاری میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال، انہوں نے روایت نقل کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا، اور جب اس روایت کو نقل کیا تو اس روایت میں یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 دن سے زیادہ گوشت کے جمع کرنے سے منع کیا، اور یوں بھی فرمایا، چلو ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک حکمت تھی کہ اس موقع پر
مدینہ وغیرہ میں قحط سالی کا معاملہ تھا، مفلسی محتاجی کا معاملہ تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ دن اس کو ذخیرہ کرنے سے منع کیا کہ غریب غرباؤں تک زیادہ سے زیادہ پہنچے تاکہ ان کی بھوک اور پیاس مٹے اور وہ بھی اس خوشی کے اندر شرکت کرے. اور کم سے کم ان دنوں میں تو ان دنوں کی برکت سے یا ان دنوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس کا ثواب بھی ملتا رہے اور ان غریبوں کا پیٹ بھرے. تو یہ اصل اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے بخاری کی کہ قربانی کی ایام یہ بہت بڑا مسئلہ اس وقت چل پڑا ہے. بلا وجہ کا لوگوں نے ایک وسوسہ پیدا کر دیا ہے کہ قربانی کتنے دن کر لیں. آپ جب سے اپنے ہوش سنبھالا، جب سے ہم نے اس دنیا کو دیکھا، یہی دیکھتے چلے آئے کہ امت جو ہے 3 دن قربانی کرتے چلے آ رہی ہے. اور یہی سنت بھی ہوتا ہے کہ ہم عمل کرنے سے پہلے دیکھیں کہ سنت کیا ہے، اور سنت پر عمل کرنا سنت کے مطابق ہو تبھی وہ سنت کارآمد ہوتی ہے، اس کے نتائج سامنے آتے ہیں، اس کے اثرات سامنے آتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم سنت کو اپنی مرضی سے ادا کرنا شروع کر دیں. سنت پر عمل کرنا اور سنت پر کامیابی کا مدار، امام غزالی علیہ الرحمن نے لکھا کہ سنت پر کامیابی کا مدار اس بات پر ہی منحصر ہے کہ سنت کو سنت کے مطابق کیا جائے، اور سنت کو سنت کے مطابق کرنے کے لیے ہمیں اصحاب پیغمبر کو دیکھنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، اسلاف کو دیکھنا ہوگا، جمہور کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ہم تک پہنچانے کے لیے جو اللہ نے ان کو ذمہ دیا تھا وہ کس حسن خوبی کے ساتھ میں اس امانت کو انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے. تو یہ علم سینہ بسینہ ہمارے پاس میں چلا آیا، اور یہ علم دین معقول نہیں ہے، یہ منقول ہے اللہ کی جانب سے. تو اس میں ہمیں اپنی مرضی اور اپنی سوچ اور اپنی دخل سے پرے ہٹ کر سنت کو سنت کے مطابق اگر عمل کریں گے تب اس کے نتائج بھی سامنے آئیں گے. تو ایسے یہ سنت جو واجبات کے درجے میں ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے قربانی واجب کی بھی ہوتی ہے کہ ان کو قربانی کرنا واجب ہے، اور بہت سے لوگ شوقیہ کرتے ہیں کہ بھئی واجب تو نہیں ہے لیکن چلو ٹھیک ہے اللہ کی رضا کے لیے کر لیں. کیونکہ یہ بھی ایک بات آتی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تکالیف کو دور کرتے ہیں. تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پر قربانی واجب تو نہیں ہے لیکن ہم اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں جانور، کم سے کم اللہ تعالیٰ اس جانور کے بدلے اس کے صدقے میں ہماری تکلیفوں کو دور کرے. تو یہ بھی ایک نیت کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے میں ہماری تکلیفوں کو بھی دور کر دیتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سنت کو سنت کے مطابق کیا جائے. اور سنت بخاری کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ اپنے گھروں قربانی کے گوشت کو جمع نہ کریں. بہت سے لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں حکمت تھی کہ مدینے میں قحط سالی کا معاملہ تھا، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. چلے ٹھیک ہے، آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر حکمت تھی، قحط سالی کا معاملہ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن کا تذکرہ کیوں نہیں کیا، 5 دن کا تذکرہ کیوں نہیں کیا، 6 دن کا تذکرہ کیوں نہیں کیا، 3 دن سے کم کا تذکرہ کیوں نہیں کیا، 3 دن سے زائد کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ مبارک 3 دن یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے. ایک تو حدیث واضح طور پر دلالت کرتی ہے، اور اس کے بعد میں ایک اصول ہوتا ہے نص کا دلالت، جس کو عربی میں اور فقہ اصطلاح میں دلالت النص کہا جاتا ہے. تو وہ دلالت النص سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی 3 دن کی جاتی ہے، اور وہ قربانی ایام نحر یعنی کہ عید کے دن، جمعہ عید کی دن آپ عید کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد میں اپنے جانور کو قربان کریں، اور پھر تیسرے دن کے سورج کے غروب ہونے تک آپ کو یہ جانور اللہ کے راہ میں قربان کرنا ہے. آپ پہلے دن کریں، دوسرے دن کریں، تیسرے دن کریں، تو اس طریقے سے آپ کو اپنے جانور کو قربان کرنا ہے. اب قرآن پاک میں سورہ حج کے اندر ایک آیت آتی ہے ایام معلومات. تو اس کے تعلق سے یہاں پہ جو لوگ میں تو کہوں گا کہ صاف صاف سی بات ہے کہ انہوں نے علم کو سمجھا نہیں ہے، یا ان کے پاس میں وہ معیار کا علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں. اصل میں جب کیا ہوتا ہے، انسان جب اپنی عقل کو لگاتا ہے تو اس کے اثرات اور اس کے نتیجے اسی طریقے سے سامنے آتے ہیں کہ وہ اس کا عمل اسلاف اور صحابہ سے ہٹ کر آپ کو نظر آئے گا. اگر آپ اس کو دیکھ لیں کہ ایام معلومات، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، کہ ایام معلومات میں اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے. اب یہ ایام معلومات کیا ہے؟ یہ ایام تشریق ہے کہ ان دنوں میں اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرنا ہے. تو اس تعلق سے یہ جو ایام معلومات کی بات ہے، اگر میں یہ کہوں کہ بھائی علماء دیوبند نے اس میں یہ تفسیر کہی ہے، یا میں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ دیوبندیوں کی تفسیر ہے، یہ فلانی کی تفسیر اور یہ فلانی کی تفسیر. قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین اصول یہ ہے کہ قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے. اب اگر قرآن سے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اصحاب پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا جائے. تو جب ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اور یہاں پر ہم تحقیق کرتے ہیں
تو ہماری نظر پہنچتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر پر، اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ فل معلومات ایام النحر، یہ ایام معلومات جو قرآن نے کہا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ وہ ایام نحر ہے، اور ایام نحر کیا ہے؟ عید کا دن وبعدہ یومان، عید کا دن وبعدہ یومان، کہ اس کے بعد میں 2 دن۔ اب عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں کہ عید کا دن اور اس کے بعد میں 2 دن۔ تو اب آپ ایک بات ہم کو یہ بتائیں کہ ہم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مانیں، یا ایک ایسے آدمی کی بات کو مانیں جو ہمارے دور میں پیدا ہوا، ہمارے دور میں پلا، ہماری طرح اس نے تعلیم حاصل کی، اور وہ اس کی تعلیم بہرحال وہ ایک الگ موضوع بن جائے گا۔ تو وہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے دیکھا، ظاہر سی بات ہے کسی عمل کی شہادت اس آدمی کی زیادہ معتبر ہوتی ہے جو اس وقت موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے حاضرین مجلس کی گواہی اور غیر حاضرین مجلس کی گواہی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر وہ فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے کیا ہے؟ فل معلومات یوم النحر وبعدہ یومان، کہ عید کا دن اور اس کے بعد میں 2 دن۔ اسی طریقے سے المستدرک حاکم، انہوں نے ایک عجیب بات، بڑی خوبصورت بات کو نقل کیا ہے کہ جب کوئی صحابی قرآن کی کسی آیت کی تفسیر بیان کرے تو وہ سند کا درجہ رکھتی ہے، مستند کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ بہت بڑے پیمانے کی اور بہت بڑی علمی بات ہے کہ صاحب مستدرک حاکم نے فرمایا کہ جو صحابی رسول قرآن کی تفسیر کو بیان کرے تو پھر وہ معاملہ، وہ حدیث مستند کا درجہ رکھتی ہے۔ تو یہاں پر یوم النحر وبعدہ یومان، ابن عمر کا یہ قول، ابن عمر کی یہ بات مستند کا درجہ رکھتی ہے، اور یہ قابل عمل اور قابل لحاظ صحابہ کا عمل بن جاتا ہے، اور یہی جمہور کا عمل، یہی اسلاف کا عمل۔ اچھا، جو لوگ 3 دن سے زائد کے قائل ہیں وہ پتہ نہیں کس بنیاد پر قائل ہیں۔ دعویٰ تو کریں گے کہ صحیح حدیث پر عمل کرنا ہے اور صحیح طریقے میں سنت پر عمل کرنا ہے، لیکن جو وہ مغالطہ کھا گئے، اچھا خود ان کے بہت بڑے محقق، بہت بڑے اسکالر زبیر علی زئی، یہ محقق ان کے ہیں، میری نظر میں بالکل نہیں، یہ محقق ان کے ہیں، انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ قربانی کے دن 3 ہیں، اور آگے انہوں نے خود بیان کیا کہ کچھ لوگ کہیں سے کچھ دلیلیں ملتی ہیں 3 دن کے بعد کی، مگر وہ تابعین وغیرہ وغیرہ سے ملتی ہے۔ انہوں نے خود اس بات کو جو ہے بہت ہی اگنور اور بہت ہی ایک چھوٹی ہلکے میں لے لیا، اور صاف طریقے سے انہوں نے کہا کہ قربانی کے دن 3 ہیں۔ اور ان سے سائل نے سوال کیا کہ ہماری جماعت کے لوگ 4 دن کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ کرتے ہیں اسی سے جا کے اس کے جواب کا مطالبہ کریں۔ تو وہ خود اس بات کے قائل ہیں۔ اچھا، موجودہ دور میں اب جو لوگ چھٹو پٹو گھوم رہے ہیں ان کے، وہ بھی کہتے ہیں کہ قربانی کے دن 3 کے بجائے 4 ہیں، اور اس کے لیے وہ دلیل پیش کرتے ہیں، دعوے کے خلاف دلیل پیش کرتے ہیں، مطعب ابن جبیر کی ایک دلیل پیش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ایام التشریق، یعنی کہ ایام تشریق جو ہے کل حاضر، وہ تمام کے تمام ذبح کے دن ہے، یعنی ایام تشریق۔ اچھا، ایام تشریق کے معاملے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایام تشریق 1 دن ہے کہ 2 دن ہے کہ 10 دن ہے، سارے کے سارے اس بات پر متفق ہے ایام تشریق 5 دن ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو تو بیان کر دیا، دعویٰ بہت کرتے ہیں کہ ہم صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور اس حدیث کی سند انتہائی درجے کی کمزور، انتہائی درجے کی ضعیف۔ اور اس حدیث کا حال تو یہ ہے کہ جو انہوں نے مطعب ابن جبیر کی جو حدیث کو نقل کیا اور یہ فرما دیا کہ ایام تشریق تمام کے تمام ذبح کے دن ہے۔ اب ایک بات بتائیں، عید کے ایک دن پہلے ہی یوم التشریق شروع ہو جاتا ہے، تو آپ وہاں پر ذبح کیوں نہیں کرتے اپنا جانور؟ 3 دن کے بعد میں آپ کو 4تھے دن زبردستی کا ایک فتنہ امت کے اندر، جو جمہور امت اسلاف کے اصحاب پیغمبر کے طریقہ کار پر عمل کرتے چلے آ رہی ہے، اس سے ہٹ کر آپ نے ایک نیا 4تھا دن بتا دیا۔ دراصل ان کا وجود ہی اس کام کے لیے ہوا ہے کہ امت کو سنت سے دور کیا جائے، امت کو قرآن سے دور کیا جائے، اور نام بڑا خوبصورت کہ قرآن و سنت اور توحید کی دعوت، قرآن و سنت اور توحید کی دعوت، دراصل یہ زبانی الفاظی لفاظی ہے، اور کام امت کو قرآن و سنت سے دور کرنا ہے۔ اب قرآن و سنت سے دوری کا نتیجہ کیا نکل گیا کہ خود ان کے جماعت کے بڑے محقق صاحب کہتے ہیں کہ 3 دن سے 3 دن ہی قربانی ہے۔ اچھا، جس روایت کو انہوں نے اپنے لیے بطور استدلال پیش کیا مطعب ابن جبیر کی کہ ایام تشریق وہ تمام کے تمام ذبح کے دن ہیں، اور خود کہتے بھی کہ اس میں اختلاف ہے اگر جب بات آتی ہے اختلاف کی تو ظاہر سی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ علماء کا اختلاف ہے۔ اگر علماء کا اختلاف ہے تو اختلاف 2 بنیاد پر ہوتا ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہوگی، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی، تو وہ ظاہر کرو نا، جو کہتے ہیں ہوگی، جو کہتے ہیں نہیں ہوگی، جو کہتے ہیں 3 دن اور جو کہتے ہیں 4 دن، وہ ظاہر تو کرو۔ یہ کہنے والے بھی کہہ دیتے ہیں، اور ان کے اندر جو غیر مقلد ہوتے ہیں وہ بیچارے ان کے اندھے مقلد پنے کا ثبوت دے دیتے ہیں کہ ان کی بات کو سن کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بہرکیف اس روایت کے تعلق سے
جو اس کی سند ہے اس تعلق سے ابن حاتم الرازی نے کہا ہے کہ اس کی حدیث تو بالکل ہی بیکار ہوتی ہے، اور ایک نے تو یہاں تک کہا کہ لیس بقوی، وہ تو بالکل ہی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی روایت کو لیا جائے۔ تو بہرحال بہت سارے محدثین نے مطعب بن جبیر کی روایت پر جرح کی ہے کہ اس میں جو ہے ضعف پایا جاتا ہے، اور ابن حاتم الرازی ہیں، اور اسی طریقے سے اور بھی دوسرے محدثین کرام ہیں، علامہ ذہبی بہت بڑے محدث، یہاں ان کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ اگر انہوں نے کسی حدیث پر سکوت اختیار کر لیا تو دوسرے محدثین اس کو صحیح مان لیتے ہیں، کیونکہ ان کا خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اب اگر وہ کلام کر دے کسی راوی پر تو انہوں نے اس حدیث کے راوی پر کلام کر دیا اور کہا کہ بھائی اس کے اندر جو ہے ایک یحییٰ بن معین راوی ہے، وہ انتہائی درجے کا ضعیف ہے اور لیس بقوی، اس کی تو کوئی بات قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اس روایت کے اندر ایک بہت بڑا ضعف پایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں اس روایت میں ضعف کے بعد ایک اضطراب پایا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے بڑی اصولی بات لکھی ہے کہ جن روایتوں میں اضطراب پایا جائے، جب تک جمہور اس کو بیٹھ کر کچھ بات نہ کرے، جب تک کسی متفقہ فیصلے پر نہ پہنچ جائے، وہ اضطراب اس کو ضعف کے درجے میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اب اضطراب کیا ہے؟ بہت صاف ستھرا اضطراب ہے۔ وہ اضطراب یہ ہے، انہوں نے روایت پیش کی کہ ایام تشریق کل حاضر، وہ تمام کے تمام ذبح کے دن ہے، تو عید کے ایک دن پہلے سے ایام تشریق یوم تشریق شروع ہو جاتی ہے، تو عید کے پہلے قربانی ناجائز ہے۔ اگر کوئی عید کے پہلے قربانی کرتا ہے تو متفقہ اصول ہے اور متفقہ فیصلہ ہے کہ اس کی قربانی ناقابل قبول ہے۔ تو جب یہ اضطراب پایا جا رہا ہے تو یہ حدیث مضطرب ہونے کی وجہ سے بھی ضعف کے درجے میں آ جاتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ بہت اونچے پیمانے کی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عید کے دن یعنی یوم النحر، عید الاضحیٰ کے دن اللہ کو قربانی سے بہتر کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ اللہ بندے پر بڑی محبت و شفقت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ قرآن مقدس میں فرمایا کہ ایسا عمل نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گوشت کو نہیں دیکھتے ہیں، آپ کے جانور کو نہیں دیکھتے ہیں، آپ کے پیسے کو نہیں دیکھتے ہیں، آپ کے تقوی کو دیکھتے ہیں۔ اس جانور کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کے فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ رسول نے فرمایا کہ فاطمہ تیرا جانور ذبح ہونے والا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑی ہو کر دیکھ۔ یوں فرمایا کہ ابا اس کے دیکھنے میں کیا ہے؟ فرمایا کہ بیٹی اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرے گا، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت کا فیصلہ کریں گے، اور جب قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور پہنچیں گے تو یہ جانور اپنے خون بہتے کے ساتھ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے کہ انہوں نے مجھے تیرے راہ میں محض تیرے رضا کے لیے قربان کیا تھا، تو ان کی قربانی کو قبول کر ان کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ تو ظاہر سی بات ہے شیطان تو کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ ایسا عمل کریں جس کی وجہ سے آپ کی مغفرت ہو جائے، وہ یہی چاہے گا کہ آپ کے ساتھ میں ایسا معاملہ ہو کہ آپ عمل تو کریں لیکن وہ ناقابل قبول بن جائے۔ آخر میں ایک بات بتاتا ہوں، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہت ہی بڑی معرکۃ العریٰ کتاب مکائد الشیاطین، اس میں لکھا ہے کہ شیطان کس طریقے سے، ابلیس کس طریقے سے ان مسلمانوں کے ساتھ میں کھیلتا ہے۔ وہاں پر انہوں نے لکھا کہ مسلمانوں کے تعلق سے، یعنی کہ حق قوم تعلق سے اس نے کہا تھا کہ میں ان کے درمیان میں ایسے اعمال پیدا کر دوں گا کہ وہ عمل تو کریں گے، کیونکہ وہ اس بات کو سمجھ گیا کہ بندوں کو اللہ سے دور کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، اللہ سے توڑنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس نے کیا ان کے اندر ایسے اعمال پیدا کر دیے کہ وہ عمل کرتے تو ہے یہ سمجھ کر کہ یہ دین ہے، دراصل وہ دین نہیں ہوتا ہے، چونکہ وہ سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ اس لیے وہ آپ نے جانور قربان تو کیا، اب وہ آپ نے کھا لیا، لیکن وہ قربانی جو چوتھی دن آپ کر رہے ہیں وہ ناقابل قبول ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے جانور لیتے ہیں تو سنت کے مطابق اپنے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قربانی عظیم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور پورے امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے اور پوری دنیا کے اندر امن و سکون کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔